سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 6 باقی ازواج مطہرات۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں سے 2 سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں، اور اس خصوصیت کی بعض وجوہ آگے آتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پہلے سکران بن عامر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھی جب کہ آپ سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلۂ صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پہلے انیس بن حذافہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ عنہ ام المساکین کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، اور 400 دینار مہر بھی خود ہی ادا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانی 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس عقد کو پسند نہ کرتی تھی،
مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی، ہمیشہ رنجی رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ آئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر طلاق دے دی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایت کے موافق 3 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے، دیکھو فتح الباری، تفسیر سورہ احزاب۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افتراء ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیت کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی، پہلے کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی، ان کے قتل کے بعد آپ کے عقد میں آئی۔ حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ عنہ حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ رضی اللہ عنہ بنی المستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ کے نکاح میں آئی اور اس کی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہ اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، اس کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا، مگر ان کو شرف صحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل از رخصت ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں مذکور ہے۔